جمعہ تو بڑی دور کی بات، ہمیں ہر اگلے لمحے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ روزانہ صبح جب رات کو سو کے اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کی مسنون دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ سویا اور مویا برابر ہیں، سویا ادمویا ہوتا ہے، تو اللہ نے ہمیں نئی زندگی عطا فرمائی، تو ہر نئے دن پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دل و جان سے اللہ پاک کی خوشی، اللہ پاک کی نعمت پر شکر کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ خوش رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک دن اور عطا فرما دیا۔ سب کہیں الحمدللہ۔ آپ بزرگوں آگے آ جائیں، اس طرف بیٹھ جائیں، ایسا لگتا ہے آپ ناراض ہیں ہم سے۔ جمعے کے دن جلدی آنا اور کوشش کر کے جتنا ہو سکے امام کے قریب بیٹھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو جتنا جلدی آئے گا اتنا زیادہ ثواب پائے گا، جو جتنا دیر سے آئے گا اتنا ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو دوستو، ابھی پچھلے دنوں بہت خطرناک قسم کے اولے برسے ہیں، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے اور موٹے موٹے اولے برسے ہیں۔ دور سے جب کوئی چیز آتی ہے نا، چھوٹی سی بھی چیز ہو، جب قوت سے پھینکی جاتی ہے اس میں بڑی پاور ہو جاتی ہے، ہو بھی بڑی اور زور دور سے آ جائے اور زور سے لگے، وہ پھر کتنی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور کتنے بڑے بڑے نقصانات ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم بڑے بڑے عذابوں سے پہلے دنیا میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور ضرور چکھائیں گے تاکہ تم رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، بس کرو، باز آ جاؤ۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، کتنے ہمارے کافر تو ہیں ہی کافر، جو جانتے ہی نہیں اور مانتے ہی نہیں، انہیں ہے جی گدھے کو کیا پتہ گلقند کا کیا ذائقہ ہوتا ہے، کافر کو کیا پتہ اللہ رسول کون ہے۔ اور اس میں وہ بھی قصوروار ہیں، انہیں خود خیال کرنا چاہیے کہ عقل بھی ان کو اللہ نے دی ہے، اس عقل سے سوچیں کہ ہمارا خالق مالک کوئی ہوگا، کوئی ہے، ہم اس کی تحقیق کریں، ہم اس خالق مالک کی منشا کو تلاش کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کریں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، وہ عقل کو استعمال عموماً نہیں کرتے۔ چلو وہ تو کافر ہے صحیح نا، وہ تو غیر صحیح، ہم تو اپنے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہے جی، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم صرف قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے ماننے میں یہ ہے کہ ہم ساری کتابوں، سارے رسولوں کو تو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، وہ سارے برحق تھے، لیکن جب سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پچھلے سارے نبیوں کی شریعت منسوخ ہو گئی۔
پچھلی ساری کتابوں کی چھٹی ہو گئی، اب اللہ کا پیارا کلام چلے گا، قرآن کریم پر عمل کرنا پڑے گا، پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں تورات کے کچھ ورقے ہاتھ لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تورات کے ورقوں کا مطالعہ کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ عمر تورات پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات، اور بہت سارے صحابہ کے دور میں ایسے واقعات ہوئے جو ہمیں سکھانے کے لیے ہوئے، تو اس میں ہمارے لیے سبق مل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات تو صرف ویسے ہی مطالعہ کر رہے ہوں گے کہ بھی کیا ہے اس میں، ایمان لانا یا اس کی پرانی شریعت پہ عمل کرنا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لیکن ویسے ہی وہ دیکھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ اب صحابہ نے متوجہ کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے اتنے عرصہ ہو گیا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام خود دنیا میں آ جائیں، اس زمانے میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ کو بھی میری اتباع کرنا پڑے گی اور میری شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو ہم سب کے لیے کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا، سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے، اللہ نے ہمیں اتنی اونچی شان عطا فرمائی، اس امت کی شانیں اور اس کے مرتبے اور اس کی فضیلتیں جب اللہ کے پیارے نبیوں نے سنی اور پڑھی کتابوں میں، تو انہوں نے عرض کیا، اللہ یہ امت ہمیں دے دیجیے، یہ امت ہمیں دے دیجیے، اس امت کو ہماری امت بنا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، تلک امت احمد، یہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور اللہ نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں خوشی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس اعزاز پر ہر وقت خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں کلمے کی دولت عطا فرمائی، اس کلمے کی دولت پر اللہ ہمیں ہر وقت خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کل ہی ایک خانہ، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں بھی موقع ملتا ہے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہر جگہ دین کی بات کرنا اللہ کے پیاروں کی سنت ہے۔ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، خانہ بدوش ہیں جی، یہ جھگیوں والے، ان کا ہمارے قریب ہیں، کافی ساری آبادی ہے بہت بڑی، ان میں جانا ہوا تو اس میں ان کے بچے بچیاں بڑے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی جمع ہو گئے، تو ان میں نے بیان کیا، میں نے کہا آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ سب مسلمان ہیں، میں نے کہا سب کو الحمدللہ، آپ بھی پڑھو الحمدللہ۔ یہ جو کلمے کی دولت ہے آپ کے پاس ہے، میں نے کہا ہمارا غریب، فقیر، مسکین، چھابڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، جھونپڑی میں رہنے والا، اس کے سینے میں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب پڑھ لو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس کے سینے میں یہ پیارا کلمہ ہے، اللہ کی قسم پوری دنیا کے کافروں سے وہ زیادہ قیمتی۔ کافر چاہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں اور سمندروں میں اپنی قیمتی جہازوں میں تیر رہے ہوں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی بادشاہت ان کے ہاتھ میں ہو، بڑے سے بڑے خزانوں کے وہ مالک ہوں، اللہ کی قسم وہ فقیر ہیں اور آپ کا غریب اس سے زیادہ امیر ہے۔ سب کہو الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ اللہ کا خاص کرم، فضل اور احسان ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں خوشی نہیں، خوشی ہونا چاہیے اس وقت، ہر وقت اس دولت پر خوش رہنا چاہیے۔ ایک خوبصورت انسان، اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو دولت مند بنا دیا، کسی کو بڑا عہدہ دے دیا، کسی کو 4 ڈگریاں دے دیں، وہ اپنے ان چیزوں پہ ناز کرتے ہیں، حالانکہ 1 منٹ کی گارنٹی نہیں۔ یہ ساری خوبصورتی ابھی خاک میں مل جائے، ابھی بیمار ہو جائے چھٹی، ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، انتہائی خوبصورت ہے جی بندے کی مت ماری جائے، ہے جی سارا ڈنٹ پڑ جائیں اس کے، لیکن اللہ پاک نے یہ جو کلمے کی دولت،
یہ جو ساری دولتیں مرتے بیکار ہو جائیں، زندگی میں بھی اللہ چھین کے دکھا سکتے ہیں، زندگی میں بڑی بڑی نعمتوں کو اللہ چھین کے دکھاتے رہتے ہیں، اوپر والوں کو نیچے اور نیچے والوں کو اوپر کرتے رہتے ہیں۔ کتنے بادشاہوں کو آپ نے دیکھا، بادشاہت کے تخت پہ بیٹھے ہوئے کو اللہ نے آپ کو تختے پہ لٹکے ہوئے دکھایا، اور کتنے تختے پہ لٹکے ہوئے کو اللہ نے کتنے آپ کے سامنے واقعات بنائے کہ تختے پہ لٹکے ہوئے اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دی۔ یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کنویں میں ہیں، کنویں میں سے نکال کر اللہ پاک نے حالات آتے رہتے ہیں، جیل میں پہنچایا، جیل میں 10 سال بغیر مقدمے کے، بغیر کسی جرم کے 10 سال جیل کاٹی، پھر اللہ پاک نے عزیز مصر بادشاہ بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، آپ میں سے کوئی بھی مایوس نہ ہو۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ